لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک تھکا دینے والے اور طویل مشاورتی عمل کے بعد آرمی چیف نامزد کیا۔ اس موقع پر سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پر جنرل عاصم منیر سے متعلق مختلف قسم کی معلومات گردش کر رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس چند ایسے اعزازات یا خصوصیات ہیں جو آج تک کسی آرمی چیف کو حاصل نہیں رہیں۔ ہم نے 5 ایسی ہی خصوصیات ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنرل عاصم منیر کے پاس ایسا کون سا پلس پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے انہیں آرمی چیف بنایا گیا، اور یہ بھی کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کیسے ہوا، اس کے محرکات کیا تھے، اور وہ باقی کے تمام لیفٹیننٹ جنرل جو آرمی چیف بننے کی ویٹنگ لسٹ میں تھے انہیں اس عہدے کے قابل کیوں نہیں سمجھا گیا۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اسی موضوع پر بات کرتے ہیں۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تو ایکسٹینشن لینے کے 100% موڈ میں تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تمام عرصہ یہ ظاہر کرتے رہے کہ وہ مزید توسیع نہیں چاہتے، لیکن بیک ڈور پر اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ابھی کچھ عرصہ کے لیے مزید ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے۔ ان کے 2 گیم پلان تھے۔ پہلا یہ کہ انہیں آرمی ایکٹ کے مطابق جتنی مدت کے لیے توسیع مل سکتی ہے وہ مل جائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لے آئیں۔ اس مقصد کے لیے وہ ایک خاص حکمت عملی پر کام کر رہے تھے، اور اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ماحول بھی سازگار بنا ہی لیا تھا، اور ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کے لیڈر عمران خان کو بھی ان کی توسیع پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس لیے اگر حکومت جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع دینے کی بات کرتی تو لا محالہ عمران خان اسے قبول کر لیتے۔ یوں ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے قومی اتفاق رائے کے مطابق ماحول پوری طرح سے سازگار تھا۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایسا پہلی بار نہیں کر رہے تھے۔ اپنی پہلی ایکسٹینشن کے وقت بھی وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلے تھے، تب بھی انہوں نے آرمی ایکٹ کے تحت اپنے حق میں سب سے ووٹ لے لیے تھے، اور اس بار بھی وہ اسی پلان پر کام کر رہے تھے۔ لیکن یہاں حمزہ شہباز یعنی حکومتی اتحاد کے ہاتھ سے پنجاب حکومت کا جانا اس بار جنرل قمر جاوید باجوہ کے گھر جانے کی بڑی وجہ بن گیا۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ پرویز الہی اپنی نجی محفلوں میں یہ کہتے رہے کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر عمران خان کے ساتھ گئے تھے۔ اسی لیے حکمران اتحاد میں کہیں نہ کہیں پنجاب حکومت کے جانے کا غصہ بھی تھا۔ جنرل باجوہ یہ سوچتے رہے کہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی صورت میں ان کے ہاتھ میں ایک ٹرمپ کارڈ ہے، اور اسی حوالے سے ان کے ساتھ جب بھی پنجاب حکومت کے بارے میں بات کی جاتی وہ یہی کہتے تھے کہ ایکسٹینشن کے بعد ایک بار میں مضبوط ہو جاؤں تو جب چاہوں گا پنجاب کو دوبارہ اپنے ہاتھوں میں لے لوں گا، جبکہ حکمران اتحاد جنرل باجوہ کی سوچ کے برعکس پنجاب حکومت ہاتھ سے جانے پر کسی طور بھی خوش نہیں تھا۔ بس یہیں سے بات بگڑ گئی، جس کے بعد حکمران اتحاد نے پنجاب کارڈ سے بلیک میل نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر جنرل ساحر شمشاد کو آرمی چیف کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو ساحر شمشاد کے پاس سب سے مائنس پوائنٹ یہ تھا کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہی امیدوار تھے۔ باجوہ چاہتے تھے کہ اگر انہیں ایکسٹینشن نہیں دی جاتی تو جنرل شمشاد کو آرمی چیف بنا دیا جائے، لیکن حکمران اتحاد کی سوچ یہ تھی کہ جب باجوہ کو توسیع نہیں دی جا رہی تو ان کے امیدوار کو آرمی چیف کیوں بنایا جائے، اور اگر ان کے نمائندے ہی کو آرمی چیف بنانا ہے تو پھر باجوہ ہی کو توسیع کیوں نہ دی جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر جنرل باجوہ میں اپنی بات منوانے کی طاقت ہوتی تو وہ خود ہی ایکسٹینشن لے سکتے تھے، اور اس طرح سے ان کے نمائندے کو آرمی چیف بنوانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اس لیے جہاں جنرل باجوہ کی بات بگڑی وہیں ان کے نمائندے کی بھی بات بگڑ گئی۔
کہیں نہ کہیں جنرل باجوہ اور حکمران اتحاد کے درمیان ٹائمنگ میں حکومت جیت گئی اور معاملات کو طویل کرنے میں باجوہ ہارتے گئے اور حکومتی اتحاد جیتتا چلا گیا۔ وہیں مسلم لیگ نون نے ایک اور شاندار سیاسی موو کھیلا اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بالکل عین وقت پر کرونا ٹیسٹ پازیٹیو نکل آنا جنرل باجوہ کو گھر بھیجنے میں سب سے اہم قدم ثابت ہوا۔ اب مسلم لیگ نون کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ جنرل باجوہ کے بعد کوئی ایسا آرمی چیف منتخب کیا جائے جو نہ تو باجوہ کا امیدوار ہو اور نہ ہی عمران خان کا حمایتی ہو۔ اس لیے جنرل فیض کا تو دور دور تک کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ ان کا نام کوالیفائڈ جنرلز کی لسٹ میں تو موجود تھا لیکن حکمران اتحاد کی لسٹ میں نہیں۔ یوں جنرل فیض بطور آرمی چیف آخری چوائس بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ ایسا بالکل نہیں کہ جنرل فیض نے حکمران اتحاد سے اپنے لیے لابنگ نہیں کی، وہ تو عدم اعتماد سے پہلے بھی لندن رابطے میں تھے کہ ان کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے، لیکن ان کے ساتھ ملک کی سیاسی جماعتوں کا اعتماد کا رشتہ 2018 میں ہی ٹوٹ گیا تھا اور اب ان پر اعتماد کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ اب حکمران اتحاد کو ایسے امیدوار کی تلاش تھی جو بالکل نیوٹرل ہو۔ یوں تو اظہر عباس بھی آرمی چیف بننے کی لسٹ میں اچھے امیدوار تھے، لیکن ان میں بھی ایک خامی تھی، وہ یہ کہ اظہر عباس بطور آرمی چیف جنرل باجوہ کے پلان بی کا حصہ تھے۔ اظہر عباس کو اس لحاظ سے نیوٹرل سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے تھے۔ ان کے بیک وقت جنرل فیض اور ان کے مخالفین سے بھی اچھے تعلقات تھے، لہٰذا ان کی یہی عادت ان کی راہ کی رکاوٹ بن گئی۔ وہیں اگر بات کریں جنرل عامر اور جنرل نعمان کی تو اپنی ساری سروس کے دوران وہ ہمیشہ ایک ہی جانب رہے، جبکہ جنرل فیض اور جنرل ساحر شمشاد ہمیشہ دوسری جانب رہے۔ یوں تو جنرل نعمان اور جنرل فیض ISI میں بھی اکٹھے رہ چکے تھے، لیکن ان دونوں کے درمیان کبھی بھی اچھے تعلقات نہیں رہے، اس لیے جنرل نعمان ایک چوائس تو ضرور تھے لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ اگر بات کریں جنرل عامر کی تو ان کا زرداری صاحب سے تعلق ہی ان کے آرمی چیف بننے کی راہ میں رکاوٹ بن چکا تھا۔ ان کے کیریئر پر آصف زرداری کی چوائس کا ٹھپا لگ چکا تھا اور اسی وجہ سے مسلم لیگ نون جنرل عامر کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس لیے جنرل عامر کا آرمی چیف بننے کا کوئی چانس باقی نہیں بچا تھا اور شاید زرداری صاحب کو اس بات کا پہلے سے ہی اندازہ تھا، اسی لیے وہ جنرل عامر کو چیئرمین جوائنٹ چیف بنوانا چاہتے تھے۔ آصف زرداری کا فارمولہ یہ تھا کہ آرمی چیف مسلم لیگ نون اپنی مرضی کا لگوا لے جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیف ان کی مرضی کا لگا دے۔ تاہم مسلم لیگ نون زرداری صاحب کے فارمولے پر عمل کرنے کے لیے تیار بھی تھی، لیکن پھر سمری رکتی گئی اور پھر جنرل باجوہ نے بھی کھیل کھیلنا شروع کر دیا اور اسی دوران آرمی چیف کے امیدواروں کی لسٹ میں جنرل ساحر شمشاد کا نام بھی شامل ہو گیا۔ جنرل باجوہ نے بھاگتے چور کی لنگوٹی کے مترادف جب ساحر شمشاد کو بھی آرمی چیف بننے سے محروم ہوتے دیکھا تو انہیں چیئرمین جوائنٹ چیف بنانے پر بھی رضامند ہو گئے۔ دوسری طرف جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تقرری کی واحد مثبت وجہ ماضی میں عمران خان کا انہیں DGISI کے عہدے سے ہٹانا تھا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان جنرل عاصم منیر کے کھلم کھلا مخالف تھے، لہٰذا جو شخص عمران خان کو بطور DGISI قبول نہیں تھا وہ بطور آرمی چیف کیسے قبول ہو سکتا تھا؟ اس لیے مسلم لیگ نون کے پاس آرمی چیف کی تقرری کے لیے سب سے موزوں شخص جنرل عاصم منیر ہی بچتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ قرۂ فال بھی انہی کے نام کا نکلا۔ اس کے علاوہ باقی سب کہانیاں ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر ایک سینئر ترین افسر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہیں آرمی چیف منتخب کیا گیا، لیکن یہ سب بے معنی باتیں ہیں کیونکہ اگر وہ سینئر ترین نہ بھی ہوتے تب بھی آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے وہ مسلم لیگ نون کی اولین چوائس ہوتے، کیونکہ عمران خان کا انہیں DGISI کے عہدے سے نکالنا ہی ان کی سب سے بڑی خوبی بن گیا۔
تاہم اس حوالے سے پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو عمران خان نے نہیں بلکہ جنرل باجوہ نے نکالا تھا۔ اب اگر بات کریں ان اعزازات یا خصوصیات کی جو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے علاوہ آج تک کسی آرمی چیف کو حاصل نہیں رہی، تو نمبر 1 پر ہے ان کا او ٹی ایس سے تعلق۔ عام طور پر پاک آرمی میں لانگ کورس سے آنے والے جنرل ہی آرمی چیف بنتے ہیں، مگر جنرل عاصم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ لانگ کورس کی بجائے ڈائریکٹ او ٹی ایس سے آئے ہیں۔ لانگ کورس سے مراد کاکول میں منعقد ہونے والے وہ 2 سالہ کورسز ہیں جن میں ابتدائی طور پر تربیت پانے کے بعد ہی ہر فوجی جوان پاک فوج کا حصہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ماضی میں پاکستان ملٹری فورس میں شمولیت اختیار کرنے کے حوالے سے ایک دوسرا طریقہ بھی تھا جو او ٹی ایس یعنی آفیسر ٹریننگ سکول کہلاتا تھا۔ یہ ٹریننگ سکول شروعات میں کوہاٹ میں ہوا کرتا تھا جسے بعد میں منگلہ منتقل کر دیا گیا۔ یہ ادارہ پاکستانی آرمی میں فوجی افسران کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور جنرل عاصم منیر بھی اسی آفیسر ٹریننگ سکول سے ہی پاس آؤٹ ہوئے تھے، جس کے بعد انہوں نے آرمی فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا تھا۔ البتہ 1989 کے بعد اس او ٹی ایس پروگرام کو ختم کر دیا گیا، جس کے بعد 1990 میں اس ٹریننگ سکول کو جونیئر کیڈٹ اکیڈمی کا درجہ دے دیا گیا۔ جنرل عاصم منیر سے قبل اس ادارے سے صرف ایک ہی افسر 4 سٹار جنرل بنے تھے اور وہ افسر تھے جنرل عارف جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں او ٹی ایس سے پاس آؤٹ ہوئے تھے۔ نمبر 2، جنرل عاصم منیر پاکستان کے وہ واحد آرمی چیف ہیں جو چیف بننے سے قبل 2 مختلف انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ بھی رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر 25 اکتوبر 2018 سے 16 جون 2019 تک آئی ایس آئی کے سربراہ رہے۔ اس کے علاوہ وہ ملٹری انٹیلیجنس ایم آئی کے بھی سربراہ رہ چکے ہیں۔ پاکستانی تاریخ میں اس سے قبل آئی ایس آئی کے سربراہ تو آرمی چیف بن چکے ہیں، مثال کے طور پر جنرل اشفاق پرویز کیانی، مگر آج سے پہلے پاکستان آرمی میں کوئی ایسا چیف نہیں آیا تھا جو کہ 2 انٹیلیجنس اداروں کا سربراہ رہا ہو۔ نمبر 3، جنرل عاصم منیر کے علاوہ پاکستانی تاریخ میں کوئی آرمی چیف ایسا نہیں گزرا جس نے اعزازی شمشیر یعنی سارڈ آف آنر حاصل کی ہو۔ جنرل عاصم منیر ہی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے پہلے کمانڈر ان چیف ہیں جنہیں سارڈ آف آنر سے نوازا گیا۔ سارڈ آف آنر وہ اعزازی تلوار ہوتی ہے جو پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس میں سے پہلی پوزیشن پر آنے والے کیڈٹ کو ہی دی جاتی ہے۔ اس اعزاز کا حاصل کرنا ہر کیڈٹ کا خواب ہوتا ہے جسے پانے کے لیے ان کے درمیان سخت مقابلہ ہوتا ہے۔ تاہم یہ شمشیر مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے سب سے قابل ترین کیڈٹ کو ہی دی جاتی ہے۔ نمبر 4، جنرل عاصم منیر ہی وہ پہلے آرمی چیف ہیں جو کہ کوارٹر ماسٹر کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ فوجی اصطلاح میں کوارٹر ماسٹر وہ عہدہ ہے جو فوجیوں کو مختلف قسم کا جنگی ساز و سامان فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس ساز و سامان میں گولہ بارود، فوجی گاڑیاں اور وردیاں وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ بہت اہم عہدہ ہے، لیکن فوج میں اس عہدے کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا۔ نمبر 5، جنرل عاصم منیر سے متعلق سب سے اہم بات جو کہ سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پر سب سے زیادہ گردش کر رہی ہے وہ یہ کہ وہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں جو کہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کے والد بھی ایک حافظ قرآن ہیں۔ تو یہ تھی وہ 5 خوبیاں جو جنرل عاصم منیر کو باقی جنرل سے منفرد بناتی ہیں۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں جنرل عاصم منیر بطور آرمی چیف پاکستان کے لیے کتنے مفید اور مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ کیا وہ پاکستانی عوام کی امنگوں کی ترجمانی کر پائیں گے یا نہیں۔ اس سے متعلق کامنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔
سو مزید ایسے ہی انفارمیٹیو کانٹینٹ کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور انفودیہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔